السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، 28 مئی 1998 پاکستان کی تاریخ میں ایک سگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جب پاکستانیوں کو بطور پاکستانی ایک فخر ملا، احساس تفاخر ملا، اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی زندہ قوموں میں سے ایک قوم سمجھنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، 28 مئی 1998 کو جب ہم بہت مایوسی کی عالم میں اپنے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے دن پہلے سے بھارتی دھماکوں کے جواب میں ابھی تک وہ بزدلی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، کشمکش کا شکار کیوں ہیں، ان پہ کیا پریشر ہیں، کیا دباؤ ہیں۔ اس روز وہ ساعت سعید بھی آئی جب ساری قوم اللہ کی عظمت کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان نے چاغی میں 5 مسلسل دھماکے کر کے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے وانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ ناظرین کریم، میں کسی بھی ڈسپیوٹ میں پڑنے کے بجائے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے، یہ اس کا کارنامہ ہے، اس نے پریشر برداشت کیا، اس نے پریشر برداشت کیا، صرف اپنے ذاتی تجربات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں ان دنوں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا نے 1974 میں اپنی ایٹمی تھانے داری کا آغاز کر دیا تھا۔ پاکستان کو ریئلائز کرا دیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایٹمی سطح پر بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ملک ٹوٹا تھا، نیا 71 کا سال نیا گزرا، 71 کا 72 ہی سمجھے، دسمبر میں تو ہم نے لوز کیا اس پاکستان کو، تو پھر 72-73 جو ہے وہ ویسے ہی محلاتی سازشوں میں گزر گیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بہرحال اپنے قدم مضبوط کر لیے جیسے تیسے۔ تو 74 میں غالباً جب یہ دھماکہ انڈیا نے کیا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا عزم کیا، اور ڈاکٹر قدیر صاحب کو وہ ہالینڈ سے لے کے آئی۔ یہ ساری کہانیاں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ پروگرام جیسے تیسے جاری رہا۔ یہ جنرل ضیاء الرجیم میں جب امریکہ انگیج ہوا تھا افغانستان میں اور ہمارا بالکل محتاج بنا ہوا تھا، ان دنوں بہت چلاکی ہوشیاری سے ISI نے یہ سارا کام مکمل کر لیا تھا۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان نے 1992 یا 3 میں چائنا میں یہ ٹھنڈے دھماکے کر لیے تھے، جس کو کول دھماکہ کہتے ہیں نا، یہ کر لیے تھے، اور دنیا کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں۔ لیکن انڈیا کی خباثت جو ہے نا، اس کو بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے۔ چھتر کھائے بغیر یہ کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس کے مئی کے آغاز میں 6-7 دھماکے کر دیے ایک دم، اور کرنے کے بعد پاکستان کو للکارنا، ٹکے ٹکے کا جو ہے ان کے چھوٹے چھوٹے سیکٹری لیول کے بھی جو بندے ہوتے تھے نا، کسی بھی جگہ دنیا میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ایسے ہی پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیتے تھے، ہم تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جیسے ہم نے تمہارا وہ 2 قومی نظریہ کر دیا تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن چکا ہے، تو یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہماری کمزوری تھی۔ نواز شریف صاحب کے متعلق میں نہ کوئی بری رائے رکھتا ہوں، نہ مجھے ان کے متعلق کبھی کوئی خوشگمانی رہی ہے۔ وہ بزنس مین ہیں۔ بزنس مین اگر وزیر اعظم بن جائیں تو وہ بہت ہی اچھے بنے ہیں، تو ٹرمپ جیسے بن سکتے ہیں۔ ٹرمپ بھی ایک بزنس مین ہے اور وہ امریکہ کا صدر ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ ان کی ہمت سے، ان کے فیصلے سے
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آخری فیصلہ ان کا ہی ہوتا ہے، وہ دستخط کریں گے تو آگے کام چلے گا نا، پھر یہ حکم جاری ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ دھماکوں کا کریڈٹ وہ لیں، یہ غلط بات ہے۔ میں آپ کو نوائے وقت کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، باقی تو آپ نے ہزاروں کہانیاں، سینکڑوں کہانیاں ایسی سنی ہوں گی۔ ہم وہاں موجود تھے جب تو نظامی صاحب مجھ سے بہت ان دنوں شفقت فرمایا کرتے تھے، ان ٹچ رہتے تھے، تو مجھ سے قریباً ہر روز ہماری ایڈیٹوریل میٹنگ جب ہوتی تھی تو اس میں مجھے 10-15 منٹ کے لیے بلایا کرتے تھے، اس حوالے سے بات کرتے تھے کہ میں انہوں اے کیا ہے، میں انہوں اے کیا ہے۔ یہ 27 تاریخ کی بات ہے، 27 مئی 1998 کی۔ نظامی صاحب دفتر آئے تو لفٹ سے اتر کے وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے جایا کرتے تھے 3rd فلور پہ، تو میرا کیبن جو ہے وہ 2nd فلور پہ تھا، تو منیر بھاگا بھاگا آیا نیچے، کہنے لگا کہ صاحب نے تو بلایا، صاحب نے تو بلایا۔ وہ اس کو بڑی مطلب ہوتی تھی فوراً صاحب کے حکم پہ عمل ہو۔ میں وہ کاپی تیار کروا رہا تھا، میں گیا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں پہلے کہ میں نے 27 تاریخ کو ایک لوز شیٹ تیار کروا لی تھی۔ عبد الرحمن بٹ اللہ بخشے ہمارے اس وقت یہ تھے آرٹ ایڈیٹر تھے۔ میں نے صرف اس بات کا مجھے پتہ تھا یا اللہ بخشے قیوم نظامی صاحب جو فوت ہو گئے ان کو پتہ تھا، کسی کو میں نے یہ بات نہیں بتائی۔ میں نے ایک لوز شیٹ تیار کروا لی تھی نیوز کی کہ اگر یہ ہوا، دھماکہ ہوا، تو ہم فوری طور پہ ضمیمہ بھی نکال دیں گے، اور ایک یہ جو لوز شیٹ ہے اس کو اگلے دن اخبار میں بطور ایڈیشن بھی شائع کر دیں گے۔ وہ یہ 2 میں نے بنائی تھیں، ایک ضمیمے کے حساب سے تو ایک اس کے حساب سے، اور کمپلیٹ میں نے بنا کے تھوڑی سی گنجائش جو ایک ہم رکھتے ہیں، جو مطلب بالکل اس موقع کی جو ہوتی ہے خبر اس کو دینے کے لیے، وہ گنجائش رکھی تھی۔ باقی اس کی جو اس کی ریلیٹڈ ہوتی تھی چیزیں، ہسٹری، کب سے ہو رہے ہیں دھماکے، کیا ہو رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے باکس بنا کر میں نے دیے ہوئے تھے، تیار کیا ہوا تھا۔ 27 تاریخ کو میں نے نظامی صاحب سے یہ بات کی، تو یہ بات میں نے 26 کو نظامی صاحب سے کی تھی، سوری۔ نظامی صاحب نے اس پہ مسکرا کے خاموش ہوئے، کہتے یار میں نے لگتا نہیں یہ بندہ ڈردا پیا بہت۔ میں کہا سر آپ کریں اس سے بات، آپ کے تو ماشاءاللہ اتنے اثر میں ہیں، وہ یہ وہ۔ 27 کی صبح نظامی صاحب دفتر آیا تو آتے مجھے بلایا، تو میں نے سلام دعا کی، بیٹھا ہی ہوں تو ساتھ ہی نظامی صاحب نے مجھے کیا کہا، کہتا یار میں کہہ دیتا ہوں بھائی جب تو دھماکہ نہیں نہ کریں گا تو قوم تیرا دھماکہ کر دے گی۔ یہ بات پھر بعد میں بڑی مشہور ہوئی، لیکن میرا گمان ہے، یہ ممکن ہے پہلے بات انہوں نے جسٹس آفتاب صاحب سے کی ہوگی، ان کے بہت کلوز فرینڈ تھے، تو 26 کو ہوئی ہوگی ظاہر ہے۔ میں نے کہا سر بے فکر رہیں، میں بھی ایڈیشن جوڑنے لگا ہوں۔ پرسوں میں نے بات کی تھی جو آپ کے ساتھ، کل بات کی تھی، کہنے لگے بس تسی تیاری رکھو۔ لو جناب یہ کہہ کے آ گیا۔ اب اس وقت تک یقین کریں ملک میں بڑی مطلب خاموشی چھائی ہوئی تھی، لوگ مایوس تھے، امید بھی بڑی کر رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے، اور لوگ مطالبہ کر رہے کہ دھماکہ کرو دھماکہ کرو، اور ادھر مسلسل اجلاس چل رہے تھے حکومت کے۔ میں ایڈیشن تیار کروا کے 27 کو میں نے تیار کروایا، تو ڈاک ہماری جاتی تھی نا 3-3:30 بجے پہلی ڈاک چھپنے چلی جاتی تھی۔ تو ان دنوں یہ تھا اس کا ڈاک ایڈیشن کا انچارج تھا وہ لڑکا، یہ آج کل علامہ اقبال اس میں ایڈیٹوریم میں ہوتا ہے، معاف کیجئے مجھے میرے ناموں کی میموری ایسی ہو گئی ہے۔ تو اس کو میں نے کہا تھا کہ یار ذرا کاپی روک لیں۔ اب چونکہ مجھ پہ خصوصی مہربان تھے نظامی صاحب، اور میگزین کے حوالے سے خاصی چیزیں میرے کنٹرول میں دی ہوئی تھیں، تو جب میں نے اسے کہا تو اس نے واقعی تھوڑی کاپی لیٹ کر دی، کہنے لگا کہ سارو میں 2:30 بجے دینی ہوتی ہے، تو بس 3 بجے تو زیادہ میں نہیں انتظار کر سکتا، کیونکہ وہ پھر ٹرین کا ٹائم ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے بنڈل جاتے ہیں باہر، پہلی ڈاک کے، دوسری ڈاک کے، تیسری ڈاک، پھر لوکل ہمارا چھپتا تھا صبح۔
اب میں نظامی صاحب کے کمرے کے کا جو ان کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی سی کھڑکیوں میں رکھی ہوئی تھی، آگے کیبن تھا جس میں ان کا سیکرٹری بیٹھا کرتا تھا. اس کیبن میں سیکرٹری کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور وہ کھڑکی پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو میرے پاس منیر ساتھ ہی بیٹھتا تھا وہی چھوٹے سے کیبن میں. منیر پین تھا نظامی صاحب کا، بڑا مطلب خاص اور بڑا کار خاص بھی تھا. تو منیر میرے پاس آیا، کوئی میرے خیال 11 بجے کا ٹائم ہوگا. کہنے لگا سر وہ نظامی صاحب کہتے ہیں خیریت ہے تسی اج اتنے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا نظامی صاحب کو کہنا کہ جناب میں نے تو آج ارادہ کر لیا ہے کہ میں خوشخبری سنے بغیر نیچے جاؤں گا ہی نہیں. اللہ بخشے عزیز بھٹی صاحب ہمارے کوئٹہ بیورو کے انچارج تھے. میں جناب وہاں بیٹھ کے اوپر نیوز میں بیٹھا تھا. قاضی مصطفیٰ کامل کی صبح شفٹ تھی. قاضی مصطفیٰ کامل ڈاک کے پہلی شفٹ کے انچارج وہ تھے. تو میں اوپر بیٹھا ہوں. تو میں نے کو تیسری مرتبہ جب فون ملایا نا کوئٹہ، تو اسلم آپریٹر نے مجھے کہا، کہنے لگا ساگر صاحب خیر ہے، تسی ہو جائے گا دھماکہ، تسی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے عزیز بھٹی کو فون کیا. عزیز بھٹی اس وقت پریس کلب کوئٹہ میں بیٹھا ہوا تھا. موبائل نمبر پہ اس کو فون ہم نے کیا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ساگر صاحب گل ہے کہ بس میں کنفرم کر رہے ہیں. میں کہا پٹی صاحب مینو صرف یس اور نو جواب دو، چاغی چ دھماکہ ہو گیا ہے کہ نہیں. بھٹی نے مجھے کہا، کہتا ساگر صاحب صبح دے جہاز نہ ایئر فورس دے جڑے نو چکر لگا رہے ہیں، ایئر فورس کا ہوتا ہے بہت بڑا وہ ہوتا ہے ان کا راؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ تو مجھے پتہ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق دھماکہ ہو گیا، لیکن میں اسے کنفرم نہیں کرتا جب تک کہ مجھے جو ہے ڈی جی ہمارا جو آئی ایس پی آر ہے یہاں کا ڈی جی پی آر جو ہمارا یہ نہیں کرتا، کیونکہ ہم اس کے دفتر میں سارے کوئی مطلب 60-70 بندے جو ہیں نا وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں سارے بلوچستان سے. میں کہا یار عزیز پٹی صاحب تسی مینوں دسو تسی کنفرم کر دو کہ نہیں کر دے. عزیز بھٹی نے کہا ساگر صاحب اچھا چلو میں اپنی زندگی دا ایک صحافت دا سب تو کیریئر دا سب تو بڑا رسک لے رہا. پنجابی بولتے تھے، وہ پنجابی تھے، رہتے کوئٹے میں تھے. میں کنفرم کرتا ہوں. اس کے منہ سے بات نکلی ہے تو قاضی مصطفیٰ کامل مسلسل میری شکل دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. جیسے ہی میں نے فون رکھا ہے قاضی مصطفیٰ کامل نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر سارا نوائے وقت گونج اٹھا ہے اللہ اکبر کے نعروں سے، اور مسلسل نعرے لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ خدا جانے 10 منٹ نہیں گزرے ہوں گے مٹھائی کا ٹوکرا کہاں سے آ گیا. میں دوڑ کے نیچے آیا ہوں. میں نے وہ ابھی تک ٹی وی نے نہیں چلایا یہ ٹکر. جب میں نیچے اپنے پہنچا ہوں میں نے ایڈیشن جو تیار ہم نے کیا، میں کہا بٹ صاحب ایڈیشن جوڑ دیو. اوپر میں نے فون کر دیا ڈاک والے انچارج کو، میں نے کہا لا دے یار تو لا دے لوز شیٹ لگا دے. تو پریس میں تھا ہمارا اللہ بخشے وہ پریس مینیجر جمال صاحب. میں نے کہا جمال صاحب تیار ہو جو میں کٹنا تھی. اب یہ چونکہ وہ مجھے اتھارٹی سمجھتے تھے، اللہ کا شکر تھا بڑا میرا اس زمانے میں تھا نوائے وقت میں. تو انہوں نے کہا ساگر صاحب اسی تیار بیٹھے ہیں. میں نے یہ بات ابھی مکمل نہیں کی تو میرے کمرے میں نا وہ چھوٹا ٹی وی ہم نے رکھا ہوتا تھا، اس پہ ٹکر چل گیا پاکستان نے چاغی میں ایٹمی دھماکے کر دیے. اس طرح ٹکر چلا. وہ ہو اللہ کی پناہ جو شور اٹھایا اس وقت اور جو گلگلہ مچایا. میں بھاگ رہا ہوں ادھر پریس کی طرف. کاپی میں نے لوکل وہ اس کی وہ شروع کر چکے تھے نا، وہ فرنٹ تو شروع کر چکے تھے، تو اندر والی جو تھی میں نے پھر صفحہ 2 پہ وہ ایڈیشن لگوا دیا.
اور یہ نوائے وقت کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا ضمیمہ بھی اس نے شائع کیا، سب سے پہلا ایڈیشن بھی اس میں شائع کیا، اور وہ اس فقیر کی اللہ نے اس فقیر کو یہ سعادت بخشی۔ میں نے اس قوم کو نوائے وقت کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے سب سے پہلے خوشخبری دی۔ آج پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، یہی مجھے یاد ہے ہماری سرخی تھی، یہی میں نے بنائی تھی، اور 26 تاریخ کو بنائی تھی، اللہ نے عزت رکھی، 28 کو پوری کر دی۔ ناظرین کرام، آپ یہ بات مانیں یا نہ مانیں، یہ لوگ جو بس مجھے آج ایسا کوئی لفظ نہیں بولنا، بڑے خوشی کا دن ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کون اس کا ذمہ دار تھا، کون نہیں تھا، کس نے کیا کہا، لیکن حکومت نواز شریف کی تھی، وزیر اعظم نواز شریف تھا۔ نواز شریف کی اجازت نہ ہوتی، آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی فوج کا ہی ہوتی ہے کمانڈ یہ وہ، لیکن یہ دھماکہ ہو نہیں سکتا تھا، یہ دھماکہ ہو گیا، ہم پہ پابندیاں لگ گئیں، اس کے بعد کی گیمیں اور ہیں، لیکن آج تک یہ ایٹمی ڈیٹرنس ہے جس نے انڈیا کو ڈنڈا دے کے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح کارگل میں ہم نے اس کے اندر گھس کے کارگل وہ دراس روڈ تک پہنچے تھے، وہ دوسرے دن آل آؤٹ پہ چلا جاتا، صرف اس وجہ سے نہیں گیا کہ اس نے ویسٹرن فرنٹ اس لیے نہیں کھولا کہ پاکستان ایٹامک پاور ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ جو دوسری کنونشنل وار، اور یہ کہیں مجھ پہ کچھ چھوڑ ہی نہ دے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق اس کو یہ ریئلائز کرا چکے تھے 84 میں جب میچ دیکھنے گئے تھے کہ ہمارے پاس تو آخری آپشن وہی ہے، اور آج بھی ہمارے پاس آخری آپشن یہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔